بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا الفقہ المیسر کا دوسرا درس ہے۔ کتاب الطہارت شروع ہے۔ الکتاب الاول والطہارت فی الشرع، طہارت شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ لغت میں طہارت کو ہم نے سمجھا تھا النظافت، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں، اور طہارت فی الشرع، اور شریعت میں اس کی دو قسمیں ہیں، تنقسم الی قسمین۔ طہارت من الحدث ایک قسم یہ ہے، اور دوسرا قسم طہارت من النجاست۔ طہارت پاکی کو کہتے ہیں، اور حدث جو ہے یہ وضو وغیرہ نہ ہو تو اس کو حدث کہتے ہیں۔ وطہارت یہ بھی صفائی ہے، من النجاست، نجاست سے، گندگی سے۔ اچھا جی، یہ گندگی کیا ہے؟ کسی کو غسل کی ضرورت آ گئی تو اس کی جو ہے نا وہ گندگی ہے، اس کو نجاست کہتے ہیں۔ یا انسان جو ہے نا وہ وغیرہ یہ جتنے بھی ہے اس کو یعنی یہ نجاست ہے، اس کو پاک کرنا لازمی ہے۔ طہارت من الحدث، حدث سے پاکی کسے کہتے ہیں اور اس کا نام کیا ہے؟ وتسمى، اور نام رکھا جاتا ہے۔ تسمى کا معنی ہے نام رکھا جاتا ہے۔ الطہارت الحکمیہ، حدث سے پاکی کا نام طہارت الحکمیہ ہے۔ حدث سے پاکی کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ طہارت الحکمیہ۔ طہارت الحکمیہ کسے کہتے ہیں؟ طہارت من الحدث کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، وطہارت من النجاست کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ وتسمى، اور نام رکھا جاتا ہے الطہارت الحقیقیہ۔ طہارت حقیقیہ اس کا نام رکھا جاتا ہے، حقیقی پاکی۔ طہارت الحقیقیہ کا معنی ہے حقیقی پاکی، اور طہارت الحکمیہ کا معنی ہے یعنی حکمی پاکی۔ حکم، جس میں حکم ہوتا ہے کہ وضو وغیرہ کر لو، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرور کرنا پڑتا ہے، تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت، ایسے طواف کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کچھ اعمال ہے ان کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ۔ تو اس کے لیے پاکی جو ہے نا، انسان کا جو ہے نا وضو نہ ہو تو وہ جا کے وضو کرے تو اس کو حدث کہتے ہیں۔ اور طہارت من النجاسہ، نجاست سے پاکی کسے کہتے ہیں؟ انسان جو ہے وہ بول کی ضرورت اس کو آ جائے تو وہ جو ہے نا بول و براز کر لیتا ہے، اور پھر اس سے پاکی وہ اپنے گندگی جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے، تو وہ طہارت، اس طہارت کو طہارت الحقیقیہ کہتے ہیں، حقیقی پاکی اس کو کہتے ہیں۔ اما طہارت، بہرحال طہارت من الحدث، حدث سے پاکی، بہرحال حدث سے پاکی، فتحصل، تو یہ حاصل ہوتا ہے بالوضوء، وضو کے ساتھ۔ با جارہ کا معنی ہے کے ساتھ، اور وضو کو کہتے ہیں بالوضوء، وضو کے ساتھ، او بالغسل، یا او کا معنی ہے یا، بالغسل، غسل کے ساتھ، با کا معنی ہے کے ساتھ۔ یہ طہارت من الحدث، حدث سے پاکی، یا اس کے لیے وضو کرو تو یہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے غسل کرو تو پاکی ہو جاتی ہے، یا اگر پانی استعمال کرنا دشوار ہو تو او بالتیمم، تو تیمم کے ساتھ، با او کا معنی ہے یا، اور با کا معنی ہے کے ساتھ۔ تیمم کو کہتے ہیں اذا، جب کہ، یا جس وقت تعذر کا معنی ہے عذر، جس وقت عذر ہو، عذر یعنی مشکل ہو، پانی استعمال کرنا مشکل ہو، دشوار، تو پانی کا استعمال دشوار ہو، استعمال الماء، استعمال کو کہتے ہیں ماء، پانی کو کہتے ہیں۔ تو پانی کا استعمال جب دشوار ہو تو تیمم کے ساتھ یہ طہارت من الحدث، یعنی حدث سے پاکی، پھر یہ تیمم کے ساتھ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ، نجاست سے پاکی، بہرحال نجاست سے پاکی، فَتَحْصُلُ، تو وہ حاصل ہوتی ہے، یعنی پاکی حاصل ہوتی ہے بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، ازالت کا معنی ہے زائل کرنا، دور کرنا، ختم کرنا، بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، نجاست کو دور کرنے کے ساتھ۔ ازالت کے ساتھ جو با ہے اس کا معنی ہے کے ساتھ، اور ازالت کا معنی ہے دور کرنا،
یا ختم کرنا، بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ نجاست کو زائل کرنے کے ساتھ، بِوَسَائِلِ الطَّہَارَةِ پاکی کے وسائل کے ساتھ، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور وسائل یہ اسباب کو کہتے ہیں یا چیزوں، یعنی پاکی کے وسائل کے ساتھ یہ نجاست زائل ہوتی ہے، پاکی کے وسائل کے ساتھ نجاست زائل ہوتی ہے، اور وہ پاکی کے وسائل کیا ہے تو وہ آگے اس کا تفسیر ہے، من الماء الخالص، خالص پیور پانی کے ساتھ، او التراب الطاہر یا ایسی مٹی کے ساتھ جو پاک ہو، اور پاک کرنے والی مٹی کے ساتھ، پاک کرنے والی مٹی کے ساتھ، او کا معنی ہے یا التراب الطاہر، طاہر کا معنی ہے پاک کرنے والی، التراب کا معنی ہے مٹی، تو ایسی مٹی کے ساتھ وہ نجاست زائل ہوتی ہے جو پاک کرنے والی ہو، او الحجر یا پتھر کے ساتھ یہ نجاست زائل ہوتی ہے، او الدبغ یا یعنی ایسے چمڑے کے ساتھ جس کی دباغت ہو چکی ہو، دباغت کا معنی ہے کہ جو اس میں رطوبت ہو، اس میں جو ہے نا وہ جو رطوبت ہے یا اس کی بدبو ہے اس کو دور کیا جائے کسی کیمیکل کے ساتھ، کسی دوائی کے ساتھ، یا اس کو جو ہے نا سورج کے ساتھ خشک کیا جائے تو وہ اس کا جو ہے نا وہ بدبو بھی چلی جاتی ہے اور اس کی وہ رطوبت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے چمڑے کے ساتھ بھی نجاست ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا درس، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔